کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، لیکن دوسری طرف پھر ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محمد قاسم یہ جو اتنے خواب بیان کرتے ہیں، آخر ان کے پیچھے مقصد کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی وہ امام مہدی کے اوریجن اور ان کے ریلیٹڈ جو کنٹروورسیز تھیں جو لوگوں میں پائی جاتی تھیں اس سے متعلق تھیں، اور میں انہی کو کلیریفائی کر رہا تھا۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا ہمیشہ ایک ہی مقصد رہا ہے اور وہ ہے آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو محمد قاسم کے خواب بیان کرنے کا اصل مقصد بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی۔ میں جب ان سے لاہور میں ملا تو میری ان سے کافی لمبی گفتگو ہوئی، جس کی ویڈیو میں آلریڈی اپلوڈ بھی کر چکا ہوں، میں نے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مختلف ٹاپکس پر میری ان سے بات چیت ہوئی، کچھ ان کے خوابوں سے ریلیٹڈ تھی اور کچھ سوالات تھے جو میں نے ان سے کیے۔ اس میں جو ایک پرومیننٹ سوال تھا میرا وہ یہی تھا کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ جو ڈریمز لوگوں کو بتاتے ہیں، ان ڈریمز کے بہاف پہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، ان کا جو مقصد تھا وہ میں کیوں جاننا چاہتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہو، آپ لوگوں کو بھی علم ہو ہر چیز کا۔ تو میرے سوالات کے جواب میں انہوں نے بورڈ پر لکھی ایک قرآن پاک کی آیت دکھائی جس پر لکھا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میرے سارے خوابوں کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو محمد قاسم سے یا میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اختلاف کو ذرا سائڈ پہ رکھیں اور اس بات پہ غور کریں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، محمد قاسم کہتے ہیں کہ ہم جتنی مرضی فلسطین کے لیے دعائیں کر لیں، کشمیر کے لیے کر لیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ ہم شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ نہیں کر دیتے۔ اب اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن وہ شخص بات تو صحیح کر رہا ہے نا۔ اگر آپ نے غزہ اور فلسطین سے آنے والی ویڈیوز اور تصاویر پر غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کپڑوں، جوتوں اور کمبلوں پر مختلف قسم کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب تک آپ شرک کا خاتمہ نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کیا تو میں تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ جو شرک ہے یہ تو ہماری رگ رگ میں بس چکا ہے۔ اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد قاسم نے جس چیز پر ایمفیسائز کیا، جس چیز پہ زور دیا، وہ تصاویر اور مورتیاں وغیرہ ہی ہیں۔ جس طرح آپ لوگ بچوں کو کھلونے وغیرہ لے کر دیتے ہیں تو ان پر تصاویر بنی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جو کہ بذات خود میرے ساتھ رونما ہوا، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک دکان پر چھوٹے بچے کے لیے ایک اسکول بیگ لینے کے لیے گیا۔ سیلز مین نے مجھے کافی ورائٹی کے بیگ دکھائے، پھر ان میں سے ایک دو مجھے پسند آ گئے اور میں نے ان کو جو ہے اس بیگ کو پیک کرنے کو کہا، لیکن سڈنلی آئی گاٹ شاکڈ کہ اس بیگ پر پگ، سور کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اب ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور بحثیت مسلمان ہم سب تو جانتے ہی ہیں کہ سور کے لیے اسلام میں کتنے سخت الفاظ استعمال ہوئے۔ بہرحال پھر میں نے اس بیگ کو چھوڑ دیا اور سیلز مین اور دکان کے آنر کو بھی سمجھایا کہ بھائی آپ لوگ بائیکاٹ کریں ان کا، آپ لوگ کیوں خود کو اس گناہ میں شامل کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی آج کل کے بچوں کے کپڑوں پر مختلف تصاویر بنی ہوتی ہے تو ہمیں اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ چیز صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو کارٹونز دکھاتے ہیں ان پر بھی نظر رکھیں، کیونکہ جتنی میں نے ریسرچ کی ہے موسٹلی کارٹونز پگز پر بنے ہوتے ہیں اور اس میں بچوں کو سور سے پیار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے بچوں میں نہایت کامن ہے۔ شاید آپ نے کبھی گھر پہ اپنے اگر بچوں پہ غور کیا ہو تو بچے بڑے پیار سے اس کو پیگی کہہ کر بلاتے ہیں۔
تو ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو ایسے کارٹونز دکھانے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا, اسی سے چلتے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, میں وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. یہ لوڈو جو گیم ہے وہ ہمارے گھروں میں بہت عام ہے, بچپن سے ہی لوڈو کھیلتے آ رہے ہیں, لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈائس سے کھیلے جانے والی کوئی بھی گیم, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص چوسر کھیلتا ہے گویا اپنے ہاتھ کو جو ہے تو سور کے گوشت اور اس کے خون سے رنگتا ہے. چوسر کو انگلش میں ڈائس کہتے ہیں, جسے ہم اپنی زبان میں چھکا بھی کہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ڈائس سے کھیلے جانے والی کوئی بھی گیم, مطلب سور کے گوشت اور اس کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے کے برابر. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ چھوٹی بات ہے کیا اب بھی ہمیں ڈائس سے کھیلے جانے والی کوئی بھی گیم کھیلنی چاہیے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کیسے یہ چیزیں ہماری زندگی میں سرایت کر چکی ہیں اور ہماری زندگی کو افیکٹ کر رہی ہیں. اسی کے چلتے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو شرک کے بارے میں بھی سمجھاؤں کہ ایکچوئل میں شرک اور اس کی اقسام ہے کون سی, اور اللہ نے کتنا اسٹرکٹلی پروہیبٹ کیا ہے, کتنا سختی سے منع کیا ہے. میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں, پھر آپ خود اندازہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ہر آیت کے آگے ان کے ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ابہام نہ ہو. ابھی آپ کو اسی شرک کی ممانعت حدیث کے ذریعے بھی بتاتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ, شرک سب سے بڑا گناہ عظیم ہے. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن ایسے گناہ ہیں جس سے تمہیں بچنا چاہیے, ان میں سب سے پہلا عظیم گناہ شرک ہے. اب اصل مسئلہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شرک کے بارے میں ابھی تک صحیح سے سمجھ ہی نہیں پائے. اب جب شرک کو ہی ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو اس کی اقسام کو کیسے سمجھیں گے. ویسے تو شرک کی بہت ساری اقسام ہیں, لیکن میں آپ کو چند میجر اقسام کے بارے میں بتاتا ہوں اور میں آپ کو نہایت ہی سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا. دیکھیں, سب سے پہلے جو شرک کی قسم ہے وہ ہے اللہ کی ذات میں شرک, جسے شرک پھر ذات بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں. جسٹ لائک کرسچنز, عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, مطلب اللہ کے برابر ہی سمجھتے ہیں نا. اس کے علاوہ ہندو جو ہے وہ بتوں کو خدا مانتے ہیں, یا اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں اور بھی کئی خدا ہیں, یا اللہ کا خاندان ہے یا بیٹا ہے. اب یہ تو ہو گیا ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں ذات میں شرک. قرآن پاک کی ایک سورت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اب ان میں سے آپ کسی بھی چیز کو ڈینائی کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی شرک ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری قسم ہے صفات میں شرک. صفات مینس کوالٹیز. دیکھیں, شرک کی یہ والی جو فارم ہے یہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے. یہ فارم ہماری زندگیوں میں رچ بس گئی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. یہ جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں سے اولاد مانگتے ہیں, تو کیا آپ نہیں جانتے کہ اولاد دینا صرف اللہ کی صفت ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی جو اولاد دے سکے؟ یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق مانگتے ہیں, کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی جو ان کو رزق دے سکے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیز کامن کیسے ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اکثر یہ نعت تو سنی ہوگی کہ بھر دو جولی میری یا محمد. استغفر اللہ. یہ نعت بہت کامن ہے اور عموماً ہمارے سکولز اور کالجز میں صبح اسمبلی کے دوران پڑھی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے بھی انجانے میں شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. سر, اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ اس دنیا پر سب سے بہترین انسان ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں. لیکن اس سب کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں نا کہ آپ ان کو رزاق کی سمجھ لیں, یا آپ ان سے اولاد کے طلبگار ہو جائیں, یا وہ آپ کو قیامت کے دن چاہے آپ نے شرک بھی کیا ہو تو بھی بچا لیں گے. ایسا تو ہرگز نہیں ہے. یہاں پر اس کے سپورٹو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. پھر اس کے سپورٹو ایک حدیث بھی ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری گئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگوں اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے عبد المطلب کی اولاد میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے عبد المطلب کے بیٹے عباس میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی پھپھی صفیہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ مجھ سے جو چاہو مانگ لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو کیا یہ حدیث واضح نہیں کرتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو ہماری حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکے؟ تو پھر ہم کیوں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ تو کسی سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم رسول اللہ سے کچھ مانگتے ہیں یا مزارات پر جاتے ہیں یا ولیوں سے کسی چیز کے طلبگار ہیں، تو کیا ہم اللہ کی یہ جو کوالٹی ہے، یہ جو صفت ہے، اس کو ان لوگوں کی طرف شفٹ نہیں کر دیتے؟ اب اگر ہم اللہ کی صفت کو کسی دوسرے کی طرف شفٹ کر دیں گے، کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دیں گے، تو ظاہر ہے نا پھر ہم اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، رزق دینا یا اولاد دینا یا عزت و ذلت دینا، یہاں تک کہ زندگی اور موت دینا بھی سب اللہ کے ہی دائرہ اختیار میں ہے، اللہ کی ہی صفات ہیں۔ اور جب آپ کسی اور سے مانگنے لگ جائیں گے تو obviously یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، اللہ کی صفات میں شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔